إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد۔ گرامی قدر حضرات و خواتین، آج ہمارے محاضرہ کا موضوع ہے کہ بیوی کا ایک اہم حق اس کے شوہر پر یہ ہے کہ وہ اس کے لیے پوشاک و خوراک، نان نفقہ اور رہائش مہیا کرے۔ آج انشاءاللہ ہم اسی موضوع پر آپ سے گفتگو کریں گے۔ آئیے پہلے ہم قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ کی چند آیات آپ کے سامنے پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم، یہ شیطان تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، وہ کہیں تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے، پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ یہاں تو نہ تمہیں بھوک ستاتی ہے، نہ ننگے رہتے ہو، نہ پیاس لگتی ہے اور نہ دھوپ، یعنی یہاں تمہیں کھانا پینا، لباس اور رہائش، تمام نعمتیں بغیر کسی مشقت کے مل رہی ہیں۔ اگر تم اپنے دشمن شیطان کی چال میں پھنس گئے تو یہ تمام نعمتیں تم سے چھن جائیں گی۔ اس آیت میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جنت سے نکلنے کی بات اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا دونوں کے لیے کہی، لیکن مصیبت میں پڑنے کی بات صرف آدم علیہ السلام کے لیے کہی گئی۔ قرآن پاک میں اس کے لیے مفرد کا صیغہ استعمال کیا گیا، فتشقیٰ، اے آدم علیہ السلام آپ مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ فتشقیان نہیں کہا گیا کہ تم دونوں میاں بیوی مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بیوی کے لیے کھانا مہیا کرنا، کپڑا مہیا کرنا، رہائش مہیا کرنا، لباس اور خوراک مہیا کرنا، یہ ساری مشقتیں مرد کے اوپر ہیں، بیوی کے اوپر یہ مشقتیں نہیں ہیں۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے یہ مشقت نہیں دی ہے، اسے گھر کی ملکہ بنایا ہے، وہ گھر میں رہے اور گھر کے سنبھالے، گھر کے انتظامات کو دیکھے، وہ گھر کی ملکہ ہے، لیکن اس کے لیے یہ ساری چیزیں مال و متاع مہیا کرنا یہ اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ مرد عورتوں پر حاکم ہیں، یعنی ان کی معاش کے ذمہ دار اور منتظم ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے، اور اس لیے بھی کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ نان و نفقہ اور رہائش اور لباس اور خوراک کے مہیا کرنے پر اور شوہر کے اوپر نان و نفقہ کا مہیا کرنا فرض ہونے پر کتاب و سنت میں بہت سے دلائل ہیں، اور اس بات پر امت کا اجماع بھی ہے۔ آئیے قرآن کریم کے دلائل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا۔ خوشحال کو چاہیے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق نفقہ دے اور تنگ دست اپنی گنجائش کے مطابق خرچ دے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق تکلیف دیتا ہے، اسی کے مطابق ذمہ دار بناتا ہے، اسی کے مطابق مکلف کرتا ہے جتنا اس نے دے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ جلد ہی تنگی کے بعد آسانی پیدا فرما دے گا۔ دوسرے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمے مطلقہ عورتوں کا کھانا کپڑا ہے، وہ یہ خرچ معروف طریق سے دیں مگر کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ بار نہ ڈالا جائے۔ اسی طرح سے سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور اگر مطلقہ عورت حمل والی ہو تو وضع حمل تک اس پر خرچ کرتے رہو۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حمل والی مطلقہ عورت کا نفقہ ضروری ہے۔ اب آپ غور کریں کہ جب مطلقہ عورت کا نفقہ ضروری ہے تو بیوی بدرجہ اولا نفقہ کی حقدار ہوگی، کیونکہ وہ تو انسان کے عقد میں ہوتی ہے۔ آئیے اب احادیث پاک کے دلائل دیکھتے ہیں۔ احادیث پاک میں کس طرح سے یہ اس فریضے کی وضاحت کی گئی ہے۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ ولہن علیکم رزقہن وکسوتہن بالمعروف۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ تم نے ان کو اللہ کی امان سے لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلمے سے ان کی شرمگاہوں کو حلال کیا ہے۔ دستور کے مطابق کھانا اور کپڑا دینا تمہارے اوپر ان کا حق ہے۔ معاویہ ابن حیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہمارے اوپر بیوی کا کیا حق ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت۔ یہ سنن ابی داؤد کی 2142 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو کھانا کھائے تو اس کو بھی کھلا اور جب تو کپڑا پہنے تو اس کو بھی پہنا، یعنی اور اس کے چہرے پر مت مار اور اسے برا بھلا مت کہہ اور گھر کے سوا اور کہیں اس کو اپنے سے الگ مت کر، یعنی اگر تنبیہ کے لیے بستر کو الگ کرنے کی ضرورت ہے تو ایسا صرف گھر کے اندر کرے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو صحیح مسلم میں ہے، آپ نے فرمایا کفا بالمرء اثما ان یحبس عمن یملک قوتہ، آدمی کے گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جس کی خوراک کا ذمہ دار ہے اس سے اپنا ہاتھ روک لے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کی کفالت سے غفلت یا اعراض اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر اس کے نامہ اعمال میں اس کوتاہی کے علاوہ اور کوئی گناہ نہ بھی ہو تب بھی اللہ کے نزدیک مواخذے کے لیے اور گرفت کے لیے اور اللہ کی پکڑ کے لیے یہی اتنا کافی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی
ہند رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ ابو سفیان بخیل آدمی ہیں، مجھے اتنا خرچہ نہیں دیتے کہ مجھے میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہو جائے، مگر یہ کہ میں خود ان کے علم کے بغیر ان کے مال میں سے کچھ لے لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذی من مالہ بالمعروف ما یکفیکی و یکفی بنیکی، تم دستور کے مطابق اتنا مال لے لیا کرو جو تمہارے لیے اور تمہارے بچوں کے لیے کافی ہو جائے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیوی کا خرچ شوہر کے ذمے ہے، اگر وہ اسے نہیں دیتا تو بیوی شوہر کے علم کے بغیر اپنا حق از خود لے سکتی ہے، البتہ اس کا مقصد یہ ہو کہ گھر کے ضروری اخراجات پورے ہوں، اس کا مقصد فضولیات پہ خرچ کرنا نہ ہو، اس کا مقصد شوہر کے مال کو برباد کرنا نہ ہو، اس کا مقصد شوہر کو اجاڑنا اور اسے نقصان پہنچانا نہ ہو۔ اسی طرح سے یہ بات بھی یاد رہے کہ بیوی کا خرچ شوہر کے اوپر اس لیے نہیں ہے کہ وہ کوئی فقیر اور محتاج ہے، بلکہ بیوی کا خرچ شوہر کے اوپر اس وجہ سے ہے کہ اس نے عقد نکاح کی بنا پر شوہر کی خدمت کے لیے اپنا سارا وقت لگا رکھا ہے، اس لیے اگر بیوی امیر بھی ہو تب بھی شوہر کے اوپر بیوی کا خرچ لازم ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے جیسے کوئی قاضی یا کوئی فوجی بیت المال سے خرچ پانے کا حقدار ہوتا ہے، کیونکہ اس نے مسلمانوں کی خدمت کے لیے اپنا سارا وقت لگا رکھا ہے۔ بالکل یہی معاملہ بیوی کا ہے کہ اس نے اپنا سارا وقت شوہر کی خدمت کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ البتہ اگر بیوی مالدار ہے اور شوہر غریب ہے یا اس کی آمدنی کم ہے تو بیوی اپنی رضا اور رغبت سے، اپنے دل کی خوشی سے اگر گھریلو اخراجات میں کچھ ہاتھ بٹانا چاہے تو بٹا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے بیوی کو قطعی طور پر مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، البتہ اگر شوہر حاجت مند ہے، بیوی مالدار ہے، تو بیوی اپنے شوہر کو صدقہ اور زکوٰۃ بھی دے سکتی ہے۔ زینب رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے صدقے کا حکم فرمایا ہے، میرے پاس کچھ زیورات تھے، میں نے انہیں صدقے میں دینا چاہا تو میرے شوہر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا خیال ہے کہ وہ اور ان کے بچے میرے صدقے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق ابن مسعود، ابن مسعود نے سچ کہا، ابن مسعود سچ کہتے ہیں، تمہارا شوہر اور تمہارے بچے تمہارے صدقے کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ بیوی کا نفقہ، بیوی کا خرچ، بیوی کے کھانے پینے کا خرچ، اس کی خوراک کی ذمہ داری اس کے شوہر پر فرض ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑا ثواب بھی رکھا ہے، اس کی بڑی فضیلت رکھی ہے۔ چنانچہ آئیے اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انفق الرجل على اهله يحتسبها فهو له صدقہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب ایک مسلمان اجر و ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر کچھ خرچ کرتا ہے تو اس میں اس کے لیے صدقہ کا ثواب ہے۔ ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجہ اللہ الا اجرت علیہا حتی ما تجعل فی فم امرأتک، کہ تم اپنے اہل و عیال پر جو کچھ خرچ کرو گے اس کا تمہیں اجر ملے گا، حتیٰ کہ اس لقمے پر بھی تمہیں اجر ملے گا جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے۔ اور ایسے ہی آپ یہ حدیث پڑھیے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم میں دینار انفقتہ فی سبیل اللہ
ودینار انفقتہ فی رقبہ ودینار تصدقت بہ علی مسکین ودینار انفقتہ علی اہلک اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دینار وہ ہے جسے تو اللہ کے راستے میں جہاد میں خرچ کرے، ایک دینار وہ ہے جو تو کسی گردن کے آزاد کرنے میں خرچ کرے، ایک دینار وہ ہے جو تو کسی مسکین پر صدقہ کرے، اور ایک دینار وہ ہے جو تو اپنے بال بچوں پہ خرچ کرے۔ اس میں سے سب سے زیادہ اجر و ثواب والا دینار وہ ہے جو تو اپنے بال بچوں پہ خرچ کرے۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک آدمی کا گزر ہوا، اس کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محنت و مشقت جو حصول معاش کے لیے تھی، وہ یہ سرگرمی بہت اچھی لگی۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کاش یہ محنت جو حصول معاش کے لیے کی جا رہی ہے، جو روزی کمانے کے لیے کی جا رہی ہے، کاش یہ محنت اللہ کی راہ میں ہوتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیتے ہوئے فرمایا ان کان خرج یسعى علی ولدہ صغارا فہو فی سبیل اللہ وان خرج یسعى علی ابوین شیخین کبیرین فہو فی سبیل اللہ وان کان یسعى علی نفسہ یعفها فہو فی سبیل اللہ وَإِن كَانَ خَرَجَ رِئَاءً وَتَفَاخُرًا فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ۔ صحیح الجامع میں یہ حدیث ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی خاطر کمانے کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، جو شخص اپنے بوڑھے والدین کی خاطر کمانے کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ کی راہ میں ہے، اور وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے جو خود اپنے آپ کو بھیک مانگنے کی ذلت سے بچانے کے لیے کمانے کے لیے نکلتا ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی شخص ریا و نمود کے لیے اور فخر و مباحات کے لیے کمانے کے لیے نکلتا ہے تو ایسا شخص شیطان کی راہ میں ہوتا ہے۔ آپ غور کریں کہ کس طرح سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت و مشقت کر کے کمانے کو اللہ کی راہ میں ہونا قرار دیا ہے۔ تو یہ سارے دلائل آپ کے سامنے تھے جس میں اس بات کی دلیل واضح طور پر نہایت صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کا خوراک اور اس کی پوشاک مہیا کرے۔ آئیے ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ عورت کے لیے رہائش مہیا کرنا، اس کے لیے گھر مہیا کرنا، یہ بھی ایک شوہر پہ فرض ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، یہ مطلقہ عورتوں کے بارے میں ہے کہ مطلقہ عورتوں کو عدت کے زمانے میں وہیں رکھو جہاں تم خود رہتے ہو، جیسی بھی جگہ تمہیں میسر ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ عورت جسے طلاق دی گئی ہے، طلاق رجعی دی گئی ہے، جب اس کے لیے رہائش مہیا کرنا لازم قرار دیا گیا ہے تو وہ عورت جو آدمی کے نکاح میں ہے، جو آدمی کے عقد میں ہے، یہ بدرجہ اولا رہائش کی حقدار ہوگی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ سورہ نساء میں، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ ظاہر ہے کہ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرنے میں یہ بات شامل ہے کہ آدمی اپنی بیوی کے لیے گھر مہیا کرے، چھت مہیا کرے، ٹھکانہ مہیا کرے، جہاں پر عورت سکون کی زندگی جی سکے، اپنے مال و متاع کی حفاظت کر سکے، اور وہاں رہ کر کے اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں سے محفوظ کر سکے، اور حسب موقع اور حسب ضرورت اپنے شوہر سے لطف اندوز ہو سکے۔ ہمیں امید ہے کہ اس سے آپ اس مضمون کو اسلامی شریعت کے نظر میں، اور اسلامی شریعت نے جو انسانیت کے لیے جو احکام، پاکیزہ احکام اور مبارک احکام دیے ہیں، ان کی برکت اور پاکیزگی
آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔